بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بہت ہی سالوں سال پرانا ہے، لیکن آج بھی جسے سناتے وقت روح کانپ جاتی ہے، خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خوفناک قصے راجستھان کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو قصہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جڑا ہوا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کیا ہوا تھا۔ روز روز شراب پینا اور جوئے کی لت امرجیت کی بیوی اب اس سے تنگ آ چکی تھی اور آئے روز کا لڑائی جھگڑا گھر میں رہتا تھا۔ وہ امرجیت کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، ہر کوشش کی کہ وہ اپنا آپ بدل لے، بری صحبتوں کو اور اس بری لعنت کو چھوڑ دے، لیکن نہ تو امرجیت سے شراب چھٹی اور نہ جوا۔ آخر تنگ آ کر اس کی بیوی نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ گاؤں میں رات کا جو منظر ہے وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ گھر سے باہر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ امرجیت اس وقت بھی شراب کے نشے میں تھا۔ نشے کی حالت میں اس نے ادھر ادھر جو دیکھا تو ہر طرف اس نے اندھیرا ہی پایا۔ گاؤں میں آنے والے جانوروں، کتے اور گیدڑوں کی آوازوں پر اس نے دھیان نہ دیا اور گاؤں میں ایک ویران پڑے خالی گھر کے ایک کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کا تقریباً 10:30 کا وقت تھا جب امرجیت اپنے گھر سے نکلا تھا اور اس ویران مکان میں آ کر لیٹ گیا۔ آہستہ آہستہ رات کالی سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف پرسکون خاموشی۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ امرجیت کو اپنی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کب کوئی جانتا تھا کہ یہ رات بہت ہی بھیانک ہونے والی ہے۔ امرجیت نشے میں کی حالت میں وہاں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کو گاڑی کی آواز سنائی دی۔ گاڑی کی آواز اس قدر زیادہ تھی کہ امرجیت کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر بیٹھ کر اس نے اپنے دائیں بائیں جو دیکھا، کوئی بھی شے، کوئی بھی ذی روح اس کو نظر نہ آیا۔ امرجیت چپ چاپ اٹھا اور چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا اور سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ غور کرنے پر امرجیت نے دیکھا کہ سڑک پر کچھ فاصلے پر لوگوں کی بھیڑ تھی جو آپس میں زور و شور سے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے یا شاید وہ جھگڑ رہے تھے۔ امرجیت بھی چلتا ہوا اس بھیڑ تک جا پہنچا اور پھر اس میں شامل ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس بھیڑ سے آگے ہی چل رہا تھا۔ اچانک سے امرجیت کے ہاتھ پر کسی نے بری طرح کاٹا۔ امرجیت نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ امرجیت اس بات پر حیران تھا کہ وہ بھیڑ کے اندر چلتا ہوا ہی تو آگے بڑھا تھا، لیکن اب وہاں پر دور دور لوگوں کی بھیڑ تو دور کی بات، کوئی کتا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جو گاؤں کے دائیں طرف تھی۔ اس جگہ پر حادثات کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور تو اور یہ جگہ اور اس قسم کے حادثات کے لیے بہت شہرت رکھتی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہاں پر اکثر بھیانک حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ امرجیت نے اس بات کو اہمیت نہ دی کیونکہ اس نے سمجھا کہ شاید شراب کے نشے میں ہے اور اس وجہ سے اس کو یہ معاملات
ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امرجیت کا نشہ ایک عام انسان کے نشے سے 2 گنا زیادہ تھا۔ اس نے شراب کافی مقدار میں پی رکھی تھی۔ امرجیت چلتا ہوا واپس اس مکان میں آ گیا۔ اس کھنڈر نما مکان کو ویران ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس مکان کو کیوں خالی کر دیا گیا، یا اس میں کیا مسائل تھے، یا کیا پریشانی تھی۔ بس مالک نے بھی اس کو بغیر کسی کو کوئی وجہ بتائے اس کو بیچے بغیر ہی چھوڑ دیا تھا، یا یوں کہیں کہ وہ مکان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ امرجیت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر کمرے میں رکھی ہوئی الماری پر پڑی، جس سے تھوڑی تھوڑی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ امرجیت الماری کی طرف بڑھنے لگا۔ الماری کو ہاتھ لگاتے ہی اس کو یوں لگا کہ جیسے الماری اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ الماری کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ الماری سے نکلتی ہوئی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کو مل کے کھولا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جس دنیا میں داخل ہو چکا تھا وہاں پر صبح کا وقت تھا، یعنی یہ دنیا ہی کوئی اور تھی۔ بظاہر دیکھنے میں تو اس کو یہ وہی مکان لگ رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اندر کمرے میں بستر پر لوٹ پوٹ ہو کر کھیل رہی ہے۔ امرجیت گھر کے ایک حصے میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سارے مناظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے کہ اچانک سے اس کو پھر سے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا، ایک نوجوان کالے کپڑے پہنے اس گھر میں داخل ہوا۔ اس آدمی کے چہرے پر اپنے بیوی اور بچے کو کھیلتے دیکھ کر خوشی چمکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ آدمی سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس کی بیوی کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی۔ اس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا ماتھا چوما کہ اسی دوران اس بچی کی چیخ سنائی دی جو کچھ دیر پہلے کھیل رہی تھی۔ امرجیت کی نظر اب اس بچی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اب اس بچی کی گردن پیچھے کو مڑ چکی تھی، جسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امرجیت یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو ملتا، رگڑ کے دیکھتا، لیکن منظر وہی تھا۔ وہ آدمی جو کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کے پاس کھڑا تھا، بیٹی کی آواز سننے پر اس کی طرف دوڑا۔ وہ آدمی اپنی اس بچی کو سنبھال ہی رہا تھا کہ پورا گھر اس کی بیوی کی چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ بیوی کی چیخوں کی آواز سنتے ہی وہ دوبارہ واپس اس کمرے میں پلٹا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی پنکھے سے جھول رہی تھی جیسے خودکشی کی ہو۔ یہ دونوں معاملات اتنے اچانک ہوئے تھے کہ وہ آدمی صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس آدمی نے بھی دیکھتے ہی دیکھتے خود کو بھی ختم کر لیا۔ امرجیت گھر کے ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ امرجیت انتہائی خوف کے عالم میں تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے، اسی آدمی کی لاش اب اس کے قدموں میں تھی۔ وہ یہ جان تو چکا تھا کہ پلک جھپکنے میں یہاں پر معاملات بدل رہے ہیں جو اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ یہ تو وہ جان چکا تھا کہ الماری کو ہاتھ لگاتے ہی وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ ان سب باتوں کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس خوفناک ہنسی سے اس کا جسم لرز کر رہ گیا تھا۔ ابھی وہ خوف میں ہی تھا کہ اسے پھر سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔
جو شاید 2-3 لوگوں کی اکٹھی تھی۔ امرجیت نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی فیملی تھی جسے اس نے ایک کے بعد ایک موت کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن اس بار ان کی حالت پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ ان کے چہروں کی کھال ادھڑی ہوئی تھی، گویا کسی جانور نے اپنے نوکیلے پنجوں سے نوچا ہو۔ ان کے جسموں پر بے حد مکھیاں بن بنا رہی تھیں کہ جیسے ان کا جسم گل سڑ چکا ہو۔ اس آدمی کے سر پر آگ جل رہی تھی اور وہ انتہائی بھیانک اور خونخوار نظروں سے امرجیت کو دیکھ رہا تھا۔ امرجیت ایک ایک قدم اٹھاتا پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا کہ اچانک پیچھے کھڑی الماری سے ٹکرا گیا۔ ٹکراتے ہی وہ زمین پر جا گرا اور اس کو یوں لگا۔ امرجیت کے گرنے کی آواز اس زور سے اس گھر میں گونجی کہ جیسے سناٹے میں کسی برتن گرنے کی آواز گونجتی ہے۔ امرجیت چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ امرجیت پاس ہی پڑی چارپائی کے پیچھے چھپ گیا اور کافی دیر تک وہ وہاں چھپا رہا۔ جب اس کو یہ احساس ہوا کہ اب سب کچھ نارمل ہے، کسی کی کوئی آواز یا کوئی یہاں وجود نہیں ہے، تو امرجیت خاموشی سے چارپائی کے نیچے سے نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہی امرجیت نے دیکھا ہر طرف خوفناک سناٹا تھا۔ دور دور کوئی روشنی یا کسی دیے کی لو تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی چرند پرند تک نہیں تھا، بس سرسراتی ہوائیں اس کے جسم کو چھو کے گزر رہی تھی۔ امرجیت سمجھ چکا تھا کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں پر وہ رہتا تھا یا جس گھر میں وہ داخل ہوا تھا۔ شیطانی دنیا ہے جسے شیطانوں نے ہی بنایا اور آباد کیا ہے۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر دائیں بائیں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ کہیں سے بھی کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کو اس دنیا سے باہر لے جائے۔ امرجیت ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا کہ جب اس نے اپنی بیوی کی بات نہیں مانی اور شراب کا نشہ اور جوئے کی لت کو نہ چھوڑا۔ سوچنے لگا کہ اگر میں نشہ اور جوا چھوڑ دیتا تو آج اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا۔ ویران کھنڈر گھر میں موجود ایک الماری جس سے روشنی نکل رہی تھی، اس کو چھوتے ہی وہ اس شیطانی دنیا میں آن پہنچا تھا۔ ممکن ہے وہی مجھے واپس میری دنیا میں لے جائے۔ اس الماری تک پہنچنے کے لیے اس کو اس گھر میں واپس جانا تھا جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا اور جہاں پر اس نے 3 انسانوں کی ہیبت ناک موت دیکھی تھی۔ اس گھر میں جانے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اور وہ پورا خاندان، بچی، اس کا باپ اور وہ عورت اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر مجھے الماری تک پہنچنا ہے تو مجھے اس گھر میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ امرجیت جب اس گھر کے قریب پہنچا تو اس کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں دن کا وقت تھا اور گھر سے باہر رات کا وقت تھا۔ وہ اس صورتحال سے بہت پریشان اور خوفزدہ تھا کہ جب گھر سے اس نے باہر قدم نکالے تھے تو باہر ہو کا عالم اور ہر سو اندھیرا تھا، اور جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو گھر میں دن کا وقت ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ امرجیت بغیر آواز پیدا کیے آگے قدم بڑھانے لگا۔ اب جب امرجیت اس گھر میں داخل ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ گھر پر مٹی کی خوب پرت چڑھی ہوئی تھی، جالے لٹکے ہوئے تھے، جگہ جگہ مٹی کے جالے اور مکڑیاں دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کئی سالوں سے
صفائی نہ ہوئی ہو۔ اسی دوران ایک چمگادڑ اڑتی ہوئی امرجیت کے کانوں کے پاس سے گزر گئی۔ امرجیت خوف اور خود کو بچانے میں نیچے گر پڑا اور اسی خوف میں امرجیت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے منہ سے چیخ کیا نکلی، پورا گھر ہی لرز کر رہ گیا تھا۔ اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ ہستی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا کر چل رہی ہے۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ کو صاف سن سکتا تھا۔ امرجیت نے رک کر اپنے دائیں بائیں ہر طرف نظر دوڑا کر دیکھی۔ اس بار بھی امرجیت کو اپنے ارد گرد کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہاں، البتہ اس کے سامنے وہ دروازہ موجود تھا جس سے وہ اس دنیا میں داخل ہوا تھا، وہ الماری جس کو چھوتے ہی وہ اپنی دنیا سے نکل کر اس شیطانی دنیا میں آ پہنچا تھا۔ یعنی اس کے سامنے وہ الماری تھی۔ اس بار ہاتھ لگانے پر وہ الماری کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ امرجیت قدم بڑھا کر جیسے ہی اس نے اس الماری کو ہاتھ لگایا، ایک زوردار جھٹکا اس کے جسم کو لگا، جیسے اس نے کسی بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ اس جھٹکے کی وجہ سے وہ پیچھے جا گرا اور اس کو اپنے ارد گرد ہنسنے کی زوردار آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنے ارد گرد دیکھنے پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وہ اس ویران گھر کے اسی کمرے میں تھا جہاں سے الماری کو ہاتھ لگانے پر وہ شیطانی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ چاروں طرف مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ امرجیت کا نشہ تو اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اسی دوران امرجیت کو پھر سے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ امرجیت اب مطمئن ہو رہا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں یعنی اپنے ہی گاؤں میں پہنچ چکا ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ امرجیت تیزی سے باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی اس کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ بدحواس سا ہوئے جا رہا تھا، کیونکہ وہی 3 لوگ جن کی خوفناک موت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے ان کی آوازیں سنی، وہی 3 لوگ چبوترے پہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہلکی سی کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی ہنسی کی آواز بلند ہونے لگی اور پھر رونے میں تبدیل ہو گئی۔ امرجیت اس قدر خوف کی حالت میں تھا کہ جیسے کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب وہ اپنے گاؤں میں ہے یا ابھی تک شیطانی دنیا میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ امرجیت کا گلا خشک ہو چکا تھا، اسے اپنے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امرجیت وہاں سے جلد نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن یہ کیا؟ اس کے قدم تو جیسے زمین میں جکڑ لیے گئے ہوں، جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں۔ وہ بالکل بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ امرجیت کو اچانک سے اپنے جسم میں شدت کی تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کے جسم کا رواں رواں اب درد سے بلبلا رہا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا اب امرجیت کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ڈگمگا کر گرنے ہی والا تھا کہ پاس رکھی کانچ کی بوتل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا جسم دوبارہ سے نارمل ہو رہا تھا، کہ جیسے کانچ کی بوتل ٹوٹتے کوئی جادو سا ٹوٹا ہوا، اور وہی تینوں لوگ بھی اپنی جگہ سے اب غائب ہو چکے تھے۔ امرجیت یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی دور سے آتی دکھائی دی جو اس کے اب قریب آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں لکڑی اٹھائے اس کی طرف گالم گلوچ کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ لکڑی کے اوپر آگ جل رہی تھی۔ اس آدمی کو دیکھ اس کے جسم میں جان اس کو واپس آتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یہ انسان ہی ہے۔
جو اس قدر غصے میں چلاتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کا الاؤ بھی تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ اپنے گاؤں کے بہت قریب ہے۔ قریب آنے پر امرجیت نے دیکھا کہ اس آدمی نے کپڑے سے اپنے منہ کو لپیٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ تو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن ایک سکون کا احساس اس کو ہونے لگا۔ پرسکون سا ہو گیا کہ یہ انسان ہی ہے۔ اس آدمی نے امرجیت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر اس کے پیچھے چلنے کے بعد امرجیت کو احساس ہوا کہ یہ آدمی اسے جنگل کی طرف لے جا رہا ہے۔ امرجیت نے اپنی رفتار کو آہستہ کیا اور پھر ایک دم سے اپنے گاؤں کے راستے پر دوڑنے لگا۔ گھر کے پاس پہنچتے ہی امرجیت نے اپنے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، لیکن دروازہ کھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی بیوی دروازہ کھولنے کے لیے راضی نہ تھی۔ امرجیت قسمیں اٹھانے لگا اور رونے لگا کہ قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب نہ پیوں گا اور نہ کبھی جوا کھیلوں گا، کبھی بھی قسم، کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو تجھے تکلیف پہنچائے۔ خدا کے لیے دروازہ کھول دے۔ اس کا رونا پیٹنا اور قسمیں اٹھانا دیکھ کر اس کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ امرجیت نے دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہونے کے بعد فٹافٹ سے دروازے کی کنڈی لگائی کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی تھا جو وہ بھی گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ایک دم سے بڑبڑاتا ہوا بستر میں جا گھسا۔ امرجیت نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بیوی کو سنائے۔ بیوی کو کسی حد تک افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس کو گھر سے باہر نہ نکالتی تو ان واقعات سے دوچار نہ ہوتا، لیکن اس حادثے نے امرجیت کو ایک بڑا سبق دیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک امرجیت نے کبھی شراب نہ پی اور نہ ہی کبھی جوا کھیلا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس ویران کھنڈر نما گھر میں عورتوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں اور رات ہوتے ہی وہاں کسی کو چہل قدمی کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس گھر کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جن لوگوں نے بھی ایسا قدم اٹھایا انہیں خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گاؤں کے لوگ آج بھی اس کھنڈر نما گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرتے، یہاں تک کہ وہ اس کے متعلق بات کرنے کو بھی مصیبت کو دعوت دینا سمجھتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔